ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واجب الاحترام دوستو، بات و نصیحت کے عنوان سے ہم یہاں صدیقی مسجد میں جمع ہیں اور غالباً آج یہ پہلا موقع ہے، پہلا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے آپ سے ہم کلام ہونے کا۔ یقیناً آپ اچھے اہل علم کو سننے کے عادی ہیں۔ حسب الحکم مجھے ایسے طالب علم کو حاضری کا کہا گیا تھا تو میں حاضر ہو گیا۔ مجھے صلہ رحمی کے احکامات پر گفتگو کا حکم دیا گیا ہے۔ لفظ صلہ جو ہے اس کا مادہ ہے واو، صاد اور لام، وصلہ۔ لفظی معنی بنتا ہے جوڑ، جوڑنا، جوڑ پیدا کرنا، اور اس کا ایک معنی ہے رحم کرنا، شفقت کرنا، احسان کرنا۔ رحم کا معنی واضح ہے، رحمت سے مشتق ہے، وہی شفقت، رافت، محبت، الفت، مودت کا معنی ہے۔ اور اصطلاحی طور پہ صلہ رحمی، صلۃ الارحام جس کو کہا جاتا ہے یا صلۃ الرحم، اس کا معنی ہے الاحسان الی الاقارب، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا۔ حسب الواصل والموصول، کبھی اپنی حیثیت کو دیکھ کر، کبھی سامنے والے کی حیثیت کو دیکھ کر صلہ رحمی کرنا، کبھی خود کو دیکھ کر، کبھی سامنے والے کو دیکھ کر۔ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ جس میں احسان اور حسن نمایاں۔ کبھی تو یہ مال سے ہوتا ہے، صلہ رحمی، احسان کبھی مال سے ہوتا ہے، حسن سلوک کبھی مال سے ہوتا ہے، کبھی مشورے سے ہوتا ہے، کبھی مدد کر کے ہوتا ہے کسی اور انداز، کبھی زیارتوں اور سلام سے ہوتا ہے، ملاقات اور سلام دعا۔ تو جیسے جیسے موقع ملے اس نیکی کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے
فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے کچھ مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، والارحام اور رحم سے جو رشتے منسلک ہے ان کو توڑنے سے بچو، ان کا خیال کرو، رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ تو صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے، صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے۔ صلہ رحمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ صلہ رحمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت ہے۔ صلہ رحمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حمیدہ ہے، خصلت محمودہ ہے۔ صلہ رحمی جنت میں جانے کا سبب ہے، صلہ رحمی عمر بڑھانے، روزی بڑھانے کا ذریعہ ہے، صلہ رحمی بری موت اور حادثاتی موت سے بچنے کا سبب ہے، صلہ رحمی بستیوں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے، صلہ رحمی مال بڑھانے کا ذریعہ ہے، صلہ رحمی اللہ کے محبوب ترین اعمال میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں سے ہر ایک چیز کی دلیل موجود ہے۔ سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، اس جوڑ کے، اس احسان کے، حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین، اور ان کا تقابل کریں تو والدہ آگے، پھر الاقرب فالاقرب۔ قرآن کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ یہ جو رشتے جڑے ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، یہ خونی رشتے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اتنا زیادہ حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظوا انسابکم تصلوا ارحامکم، اپنے حسب و نسب کو، اپنے خاندانی شجرے کو یاد رکھا کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہمارا کیا لگتا ہے۔ فرمایا اس چیز کو یاد رکھا کرو کہ تمہارا شجرہ نسب کیا ہے، کون تمہارا کیا لگتا ہے، تاکہ صلہ رحمی کر سکو، پتہ چلے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ جب مقام معلوم ہوگا تو صلہ رحمی کرو۔ پھر چند باتیں کرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل رحم آتیۃ یوم القیامہ امام صاحبہا، یہ صلہ رحمی کا عمل کل قیامت کے دن اپنے ساتھی کے سامنے آ جائے گا، میرے سامنے آ جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تشہد لہ بصلۃ ان کان وصلھا، گواہی دے گا کہ اللہ اس نے صلہ رحمی کی تھی، اس نے جوڑا تھا، گواہی دے گا اللہ اس نے جوڑا تھا۔ وعلیہ بقطیعۃ ان کان قطعھا، اور اس کے خلاف گواہی دے گا اگر اس نے توڑا تھا۔ جوڑا تھا تو آئے گا کہ اللہ اس نے جوڑا تھا، میں گواہی دیتا۔ یہ عمل آئے گا کہ اللہ اس نے جوڑا تھا، تیری بات پر عمل کیا تھا، تیرے حبیب کی بات پر عمل کیا تھا، گواہی دے گا، بیڑا پار ہوگا، کامیابی ملے گی۔ یا پھر ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے توڑا تھا، یہ بہانے تراشتا تھا توڑ کے کہ جان چھوٹے، اس بات کی ہمارے خلاف گواہی دے اگر ہم نے ایسا کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے حقدار اس عمل کے ہمارے والدین۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ،
عہد و پیمان لیا ہم نے بنی اسرائیل سے عبادت اللہ کی اور احسان والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ جوڑ ہے۔ اب آپ اس میں غور کریں، توحید کا ذکر ہے، توحید کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ جہاں توحید کا بیان ہے وہاں اس کا بیان، تقریباً ہر مقام پہ اسی طرح غور کیجیے، ہم سب غور کریں۔ عبادت اللہ کی وعدہ لیا، اور وعدہ لیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، بنا کے رکھو، جوڑ کے رکھو، اور وذی القربی رشتہ داروں کے ساتھ جو قرابت دار ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں یہی مفہوم بیان ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال کی محبت ہے مگر حکم آ گیا کہ رشتہ داروں کو دیکھنا ہے۔ میں نے کہا نا مال سے بھی صلہ رحمی ہے۔ قرآن کہتا ہے تعریف کے طور پہ ایسے لوگ ہیں جو مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دے دو حق رشتہ داروں کا۔ اور اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی جو اس جوڑ کو پیدا کرتے ہیں۔ الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ۔ تو کتنا عظیم الشان یہ عمل ہوگا جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اس کے فضیلت کے لیے، اس عمل کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اس ایک بات کو ہم لے لیں تو بات ختم ہو جائے۔ اب اس پر کیوں، کیسے، چونکہ، چنا کے مسلمان کا یہ عمل تو نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں تو بہت سی چیزوں کی حکمت اور علت پتہ ہی نہیں ہوتی، اور تلاش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سے کہا انگلی ہلاؤ ہم ہلاتے، ہم سے کہا ہاتھ باندھو ہم باندھتے، رفع الدین کرو ہم کرتے، کبھی کہا 3، کبھی کہا 2، اور کبھی کہا 4، ہمیں کیا پتہ۔ یہ ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے تو مان لیا۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے سب اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کا حکم ہے صلہ رحمی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حمیدہ ہے، خصلت محمودہ ہے، آپ صلہ رحمی کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے۔ بات کے احکامات تو اپنی جگہ، جب آپ پہلی وحی لے کر آئے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ذکر کیا خشیت علی نفسی، انہوں نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو عزتوں سے محروم کر دے، اللہ کی قسم ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، جوڑنے کا درس دیتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اور یہی صفت ہے ابو بکر صدیق کی، صحیح بخاری کو اٹھائی، یہ بھی بخاری میں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے تنگ کر کے مکے سے نکال دیا، اس کی تلاوت پریشان کرتی ہے۔ ایک سردار ہے ابن الدغنہ، اس سے ملاقات، اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکے والوں نے نکال دیا۔ جرم کیا ہے؟ گھر میں مسجد بنائی ہوئی، تلاوت سے لوگ چڑھتے ہیں۔ اس نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، تمہارے جیسا بندہ نہ خود نکلتا ہے نہ اس کو نکالا جاتا ہے۔ اتنا اچھا بندہ علاقے سے نکل جائے، واپس چلو میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ اور ساتھ میں کیا کہا؟ انک لتصل الرحم، تمہارا قصور یہ تم صلہ رحمی کرتے ہو۔ یہ ہے مزاج شناس رسول، یہ ہے غار کا یار۔
سیدہ خدیجہ نے کہا انک لتصل الرحم، پہلی صفت یہ بیان کی کہ میرے نبی پہلے سرتاج آپ تو صلہ رحمی کرتے۔ ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے، مشہور واقعہ سے بخاری، ہرقل غیر مسلم، ابو سفیان اس وقت غیر مسلم، اور بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شان بیان ہو۔ وہ سوال کرتا ہے کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایسے ہیں۔ اس نے سوال کیا ماذا یامرکم، کیا کہتے ہیں وہ؟ ابو سفیان نے کہا یامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، وہ ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، سچ بولا کرو، پاک دامن رہا کرو، جوڑ پیدا کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کا منہج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جوڑنے والے تھے، ایسے جوڑنے والے تھے، مشہور بات ہے، بکری کا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہا خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آ گئی، یہ بھی جوڑ کی ایک شکل ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ اس بوڑھی عورت کو بھول نہیں جاتے؟ اللہ نے آپ کو اس سے اچھی بیویاں دے دی۔ فرمایا انی رزقت حبھا، مجھے اس کی محبت عطا کی گئی، مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے، اس سے بہتر مجھے نہیں ملی، حالانکہ عائشہ سے بہتر کوئی نہیں تھی اس وقت۔ اللہ اکبر، یہ بھی جوڑ کی ایک شکل تھی کہ اپنی زوجہ کے ساتھ تو جوڑ ہے ہی ہے، زوجہ کی سہیلیوں سے جوڑا ہوا ہے اس بنیاد پر کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، جس نے اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اور جو لوگ شروع میں تحریک کا حصہ بن جائے نا، ان کا نام پھر ساری زندگی باقی رہتا ہے۔ خدمات بھلے جو بھی ہو، جس نے یہاں پہلا پتھر رکھا تھا نا، اصل وہی ہے۔ جب بن جاتا ہے تو پھر لوگ آ ہی جاتے ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے۔ عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں آیا پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی نبی علیہ السلام سے اسلام لینے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ ما انت، فرمایا انا نبی ہوں، میں تو نبی ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ آپ نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا بما ارسلک، کیا دے کر بھیجا ہے؟ کیا پیغام ہے آپ کا؟ اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ کیا دے کر بھیجا ہے؟ فرمایا ارسلنی ان یعبد اللہ وحدہ، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ بندگی صرف اس کی ہوگی۔ وتکسر الاوثان، بت توڑ دیے جائیں، بت پرستی کو ختم کر دو۔ وتوصل الارحام بالبر والصلہ، اور یہ دے کر بھیجا ہے کہ جوڑ پیدا کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی۔ یہ آپ کا منہج ہے، یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، توحید، بت شکنی، اور تیسرے نمبر پہ کیا دے کر بھیجا ہے؟ جوڑ پیدا کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ سر فہرست والد اور والدہ، کبھی سوچا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہو؟ کبھی ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں، پورے محلے کو کہتے ہیں، پورے محلے کی عورتوں کو کہتے ہیں میں آپ کے بھائی کی طرح ہوں، بچے کی طرح، کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ایسی ہے نا، اچھی بات۔ کبھی اپنی والدہ سے کہا؟ یا یہ کہتے ہیں کہ امی جب سے شادی ہوئی ہے نا، بس تم تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔
سارے محلے سے کہتے ہیں کہ آپ میری بہن کی طرح کوئی کام ہو تو بتائیے گا. رات 2 بجے بھی دروازہ بجائیں گی تو حاضر. کبھی اپنی بہن سے پوچھیں؟ یہ بھی اچھا کام ہے، انکار نہیں. کبھی سگی بہن سے پوچھیں وہ تیرے بارے میں کیا کہتی. سارے محلے کے بزرگوں کو کہتا ہے کہ نہیں آپ میرے باپ کی طرح ہیں. کبھی اپنے باپ کو کہا کہ ابا تم ہی ہو بس. ایک نے شکایت کر دی اللہ کے حبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جو کماتا ہوں ابو جی لے لیتے ہیں، جو کماتا ہوں ابو جی لے لیتے ہیں، آپ ذرا ابو جی کو سمجھا دیں. اچھا جی بلاؤ. بلا لیا. آپ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے باپ کے ہاتھ میں دے کر کہا انت و مالک لابیک، تو بھی اسی کا ہے، تیرا مال بھی اسی کا ہے، تیرا کچھ نہیں. یہ تھا تو آیا نا، سبب تو اللہ نے اس کو بنایا نا. جس کے سبب دنیا میں آئے، آج وہ کہاں کھڑا ہے، آج وہ ماں کہاں کھڑی. اللہ ماشاء اللہ خوش نصیب ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے بات. سارے دست یہ لوگ ہیں. براہ راست تو جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ واضح ہے کہ تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. مشہور حدیث ہے، ترغیب کو اٹھا لیں، ابو داؤد کو اٹھا لیں. لیکن ادب کیسے سکھایا، حسن سلوک کیسے سکھایا. ابو داؤد میں حدیث ہے، سلسلہ صحیح میں شیخ البانی نے بھی ذکر کی ہے. عبداللہ ابن عمر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما. کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا عمر کہتے ہیں بیوی کو طلاق دے دیں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے. فرمایا آتے آبا کا وطلقھا، میرا فیصلہ سننا ہے تو باپ کا کہنا مان لو، دے دو. وہی پیغام جو ابراہیم نے اسماعیل کو دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، گھر کی چوکھٹ کو بدل دو. بات صحیح ہے، اتنا مقام تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر جا کے مطالبہ شروع ہو جائے کہ جی ہم نے تو حدیث سن لی ہے، اب میں تیرے سے یہ کام کروا کے رہوں گا. پہلے آپ عمر بن جائیں، پھر بیٹے کو عبداللہ بنا لیں. اگر آپ عمر ہیں تو بیٹے کو عبداللہ بننا چاہیے، میں نصیحت کروں گا. آپ ابراہیم ہیں تو بیٹے کو اسماعیل کا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ افہام و تفہیم، محبت ہے، پیار ہے، مسئلے کو سلجھایا جائے. مقام اتنا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر، یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث. رستے سے جا رہے ساتھ ہی ساتھ میں ایک آدمی مل گیا، دیہاتی آدمی، بدو آدمی، ہمارے زبان میں پینڈو آدمی. سواری سے اتر گئے، سواری پیش کر دی، امامہ اتار کے سر پہ رکھ دیا. شاگردوں نے کہا اصلحک اللہ، اللہ آپ کو سمجھ دے. عندہم الاعراب یرزون بالیسیر، دیہاتی لوگ ہیں، ذرا سا بھی کچھ کر دو تو سلوٹ مارتے پھرتے ہیں، بڑی جلدی راضی ہو جاتے. اتنا احترام، اتنا اکرام. فرمایا ان ابا ھذا کان ودا لعمر بن الخطاب، یہ نہیں، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. یہ نہیں، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا. بس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اللہ کے حبیب سے سنا، ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابیہ، نیکیوں میں سے بڑی نیکی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ یا دوستوں کے اہل خانہ کے ساتھ صلہ رحمی کرے. باپ تو باپ ہی ہے، باپ کے دوست اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. میں نے یہ سلوک اس لیے کیا. آج ہم کہاں ہیں؟ ایک شخص آیا
ابو داؤد کی حدیث، اس نے کہا حل بقی من بر ابوی شیء، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی ایسی نیکی یا کوئی ایسا حسن سلوک باقی ہے جو میں کر سکوں من بعد موتہما، ان کے جانے کے بعد؟ فرمایا نعم، ان کے جانے کے بعد بھی صلہ رحمی کر سکتے ہو، حسن سلوک کر سکتے ہو۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بل استغفار لہما، استغفار کرو، بخشش مانگو اللہ سے، وانفاذ عہودہما، انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہے، کوئی نظر مانی ہے، اس کو پورا کرو۔ یہ نہ کہنا کہ نہیں وہ ابا کا مسئلہ تھا، ان کا مسئلہ تیرا مسئلہ ہے، مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کرو، جوڑ کے رکھو، ان کے وعدے کو پورا کرو، سر اٹھا کر کہو لین دین کا معاملہ میں دوں گا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، ذمہ داری ہے آپ۔ اور اکرام الصدیقہما، ان کی زندگی میں ان کے دوستوں کا اکرام کرتے تھے، ان کے بعد بھی ان کے دوستوں کا اکرام کرنا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ نہیں بس ابو جی تو اب چلے گئے، اللہ اللہ خیر سے اللہ، یہ صلہ رحمی، یہ حسن سلوک کے بعد از وفات۔ اور فرمایا کہ صلہ رحمی کرو ان لوگوں کے ساتھ جن سے تمہاری رشتہ داری ان کی وجہ سے ہے، وہ نہ ہوتے تو رشتے بھی نہ ہوتے، جن کے ساتھ انہوں نے تم کو جوڑا ہے تم ان سے جڑے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ کی زندگی میں تو بیٹی آتی تھی، اب بھائی کہتا ہے تو نہ آیا کر، میری بیوی تجھے پسند نہیں کرتی۔ رشتے دار آتے تھے، بولے جی اب کیا کریں، وہ تو سنتی نہیں کسی کی۔ جوڑ کے رکھو، یہ بعد از وفات حسن سلوک اور صلہ رحمی کا درس۔ والدہ کی بات کرتے ہیں آپ، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا کہنا ہے۔ ایک شخص آ گیا، مسلم کی حدیث، انی اصبت ذنبا عظیما، اللہ کے حبیب بہت بڑا گناہ کر کے آیا۔ آپ نے نہیں پوچھا گناہ کیا کر کے آیا، نہیں پوچھا، وہ کہتا بڑا گناہ کر کے آیا۔ آپ نے سوال کر دیا آگے سے، حل لک من الام، تیری ماں ہے؟ اشارہ تھا گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اگر ماں ہے نا تو نجات ہو سکتی ہے، بخشش مل سکتی ہے، ماں کی اپنی ہی دعا ہوتی ہے۔ نہیں پوچھا گناہ کیا کر کے آیا، فرمایا بس یہ بتا تیری ماں ہے، اشارہ تھا کہ تیرا مداوا، تیرا علاج تیری ماں کے پاس۔ اس نے سر جھکا کے کہا کہ نہیں ماں تو نہیں، ہمارے دین اسلام کے قربان جائے۔ فرمایا حل لک من خالۃ، ماں کی بہن ہے؟ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں کی بہن بھی کم نہیں ہوتی۔ حل لک من خالۃ، خالہ ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، نبی الاسلام نے کہا خالہ ماں کی طرح ہو۔ اس نے کہا فرمایا فبرھا، بس اس کے ساتھ حسن سلوک کر لے، ہم تیرے گناہ کا سوال تجھ سے نہیں کرتے، تیرا گناہ بخشا جائے گا۔ اندازہ کریں، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، جوڑ کا معاملہ کرے، اس کے کام آ جائے، وہی نفع دے گی جو ماں، اور اگر ڈائریکٹ ماں ہو تو پھر کیا کہنا۔ ایک شخص آ گیا، اللہ کے حبیب جہاد میں نام لکھوا چکا ہوں، فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ جہاد میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جنت ملے گی۔ فرمایا فالزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، ماں کی خدمت کو لازم کر لو، جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ یہ جوڑ اور صلہ رحمی اور حسن سلوک سکھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ بدنصیب ہوتے ہیں، اس بات کو نہیں سمجھتے۔ صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر یہ واقعہ آیا ہے، اور کتاب الروح کے اندر بھی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور اگر آسانی سے ڈھونڈنا ہو تو المسند فی آداب القبر، علامہ ارشد کمال صاحب کی کتاب کے اندر بھی اس کا حوالہ آپ کو مل سکتا ہے۔
ایک شخص ایک قبرستان سے گزرا، عصر کے بعد کا ٹائم، قبر پھٹی، ایک بندہ باہر نکلا، اس کا سر گدھے کی طرح تھا، جسم انسان کی طرح۔ اس نے گدھے کی طرح 2-4 آوازیں نکالی اور دوبارہ قبر برا تھا۔ وہ حیران و پریشان، ششدر آگے چلا، ایک گھر نظر آیا، ایک عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، سوت بنا رہی تھی، اور اسی گھر میں ایک کونے پر ایک بوڑھی عورت ساروں قطار رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ چرخہ کاٹنے والی نے کہا تم نے آج دیکھا ہے، ہم تو روز دیکھتے ہیں۔ کہا ماجرا کیا ہے، یہ عذاب کی شکل کیوں ہے؟ اس نے کہا وہ جو رو رہی ہے نا بوڑھی عورت، وہ اس مرنے والے کی ماں تھی۔ یہ شرابیں پی کر جب لوٹتا وہ کہتی بیٹا شراب نہیں پیتے، بیٹا گناہ نہیں کرتے۔ وہ اپنی جوانی کے ترنگ میں آ کر کہتا تیری آواز گدھے کی طرح لگتی ہے۔ جب یہ مرا تو عصر کا ٹائم تھا، اس دن سے لے کے آج تک عصر کے بعد اس کی قبر کھلتی ہے۔ اس نے جو الفاظ ماں کو کہے تھے اللہ نے اس کو وہی بنا دیا قبر کے اندر۔ ایسے بدنصیب بھی ہے۔ بات ہو رہی تھی صلہ رحمی کی، اللہ کا حکم، رسول اللہ کا حکم، آپ کی صفت حمیدہ، آپ کا پیغام۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، ایسا عمل بتائیں جو جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے اس کو 2-3 چیزیں بتائیں اور آخر میں کہا وَتَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کیا کرو۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہونے آئے، کہتے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے لوگوں افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، پوری حدیث۔ جنت میں جانا چاہتے ہو آرام سے، یہ کام کرو، اس میں سے ایک کام کیا ہے؟ صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو، جوڑ پیدا کرو، خود رشتوں کو بنا کے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، جس کو یہ بات پسند ہو کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، 4 دن اور جی لوں، میری روزی زیادہ ہو جائے، رزق بڑھ جائے، برکت ہو جائے، اسی کی بھاگ دوڑے میرے خیال۔ شیخ صاحب کو وظیفہ بتا دیں، حالات بڑے خراب، جس سے 5 نمازیں نہیں ہوتی وہ 11 ہزار کے وظیفے پڑ جاتا ہے، پھر آ کر کہتا ہے جی ہم نے تو 11,000 کے پڑھے تھے، وہی کچھ نہیں۔ آیت کریمہ 41,000 دفعہ ختم کروائیے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا عمر بھی زیادہ ہوگی، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی دوائی ایسی تیری عمر بڑھا دے۔ ہاں اللہ کے حبیب کا نسخہ کام آ سکتا ہے، عمر بھی زیادہ ہوگی، روزی بھی زیادہ ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث، ایک کام کر لو، فَلْيَصِلْ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کیا کرو، جوڑ تو پیدا کر کے دیکھو، رشتہ داروں سے بنا کے تو رکھو۔ حتیٰ کہ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث میں نے دیکھی کہ بسا اوقات انسان گناہگار ہوتا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے نافرمان آدمی ہے، پورا گھرانہ نافرمان، مگر مال بڑھتا جا رہا ہے، اولاد بڑھتی جا رہی ہے، بیٹے ہی بیٹے، وجہ فرمایا صلہ رحمی کرتے ہیں نا، سارے وہ اللہ پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ صلہ رحمی ایسا عمل ہے سارے گناہوں میں پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایک ہی عمل ہے بس، صلہ رحمی کرتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں کچھ بھی ہو جائے۔ اور صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ بخاری کی جو حدیث ابھی آپ کو سنائی میں نے صلہ رحمی والی، اس میں الفاظ زیادہ ہیں، روزی بڑھے گی، عمر بڑھے گی، ٹھیک ہے، وَتُدْفَعُ عَنْهُ مِيتَةُ السَّوْءِ، اگر حادثاتی موت سے بچنا چاہتے ہو، ہوتا ہے نا بندہ ایسے نکلا، ساری احتیاطیں کر کے، ساری ایس او پی استعمال کر کے نکلا اور ٹرک کے نیچے آ گیا، ساری تدبیریں الٹی ہو گئی، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ حادثاتی موت سے، اچانک موت سے بچنا چاہتے ہو، فرمایا صلہ رحمی کیا کرو،
اللہ تمہیں بری موت سے بچائے گا. اتنا عظیم عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیعمر الدیار ویسمر لهم الانبال ولا نظر الیہم منذ خلقهم بغضا لهم قیل کیف ذلک یا رسول اللہ. فرمایا کچھ لوگوں کی وجہ سے اللہ بستیوں کو آباد کرتا ہے. شہر کے شہر دیکھتے دیکھتے آباد ہو جاتے. لوگ کہتے تھے جنگل میں کون آئے گا, اور دیکھتے دیکھتے جس کو دیکھو وہ وہیں بھاگنا چاہتا ہے. اور پلاٹ میں نے بک کرا لیا, میں بھی ادھر ہی جانا چاہتا ہوں. بستیاں آباد کرتا ہے, مال کو بڑھاتا ہے. اور جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کبھی ان کو ناراض ہو کے نہیں دیکھا. جب سے پیدا کیا. صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے حبیب یہ کون خوش نصیب ہے, کیسے, جن کی وجہ سے بستیاں آباد ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے مال بڑھتے ہیں, اور اللہ نے کبھی ان کو ناراض ہو کے دیکھا ہی نہیں. جب سے پیدا کیا کیسے؟ کیف ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بصلتہم لارحامہم. ان کا ایک ہی عمل ہے, وہ جوڑ پیدا کرتے ہیں, رشتہ داروں سے بنا کے رکھتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. آج برکتیں اٹھ گئی نا, یہ برکت نہیں ہے جی, برکت نہیں ہے جی, برکت نہیں ہے. مجھے گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. آپ ذرا دیکھ لیں ایک دفعہ آ کے. بس گھروں کو آباد کرنا ہے, بستیوں کو آباد کرنا ہے, مال کو بڑھانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, ایک ہی کام ہے. بصلتہم لارحامہم, وہ صلہ رحمی کرتے ہیں, جوڑ پیدا کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں کب تک بیان کروں گا, مجھے ٹائم آپ نے نہیں بتایا. اچھا وہ پرچیا. آخری بات, ہم صلہ رحمی جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اللہ ان کو مبارک کرے. ایک جنرلی بات کریں, ہم کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے؟ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ہے, اور اس کا کچھ حصہ بخاری میں بھی ہے. فرمایا اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. لوگو حرص, لالچ, طمع, مال کی محبت اور کنجوسی اور بخیلی, یہ سارے معنی شح کے, اس سے بچو. یہ اتنا بڑا جرم ہے, یہ حرص, یہ لالچ, یہ طمع, یہ کنجوسی, یہ بخیلی اتنا بڑا جرم ہے. فرمایا اہلک من کان قبلکم, تم سے پہلے امتیں اسی وجہ سے ہلاک. پھر آپ نے تفصیل بتائی کیا؟ حملہم علی ان سفکوا دماءہم. اس بخیلی نے, حرص نے, مال کی لالچ نے ترغیب دی, درس دیا کہ خون بہایا کرو, زندہ رہے گا تو حصہ مانگے گا, مارو. آج بھی دنیا میں قتل و غارت گری کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں کہ بندہ غریب ہے. جتنے پکڑے جاتے ہیں لین لوڈ کے بچے ہی ہوتے ہیں اکثر. 100 روپے کے لیے بندہ مار دیا, موبائل کے چکر میں بندہ مار دیا. یہ خون بہایا جاتا ہے مال کی حرص کی وجہ سے. فرمایا اس سے بچو. آدھی حرص ہے, لالچ ہے, معذرت کے ساتھ. پھر بتایا کیسے ہلاک کیا. دوسری واستحلوا محارم. اس مال کی حرص, محبت, لالچ اور کنجوسی اور بخیلی نے درس دیا. کیا؟ اس نے کیا حلال و حرام کیا ہے. حلال و حرام سے بے نیاز کر دیا. پتہ سب کچھ ہے مگر وہ فتویٰ لینے گھومتا, اس کا پتہ کوئی تو فتویٰ دے گا ہی نا. آخر کوئی دے نہ دے, میزان والے تو دیں گے, وہ تو پیدا اسی لیے ہوئے, فتویٰ تو دیں گے. اس کو پتہ ہے کہ ناجائز کام ہے. ایک پرچون والا دکان کھولتا ہے, فتویٰ نہیں لیتا. فتویٰ لینا اچھی بات ہے مگر اس سے بھی تو پوچھے وہ کیوں نہیں لیتا. اور نائی دکان کھولتا ہے, فتویٰ لیتا ہے. اسٹیشنری کی دکان کھولتا ہے, پنچر کی کھولتا ہے, پرچون کی کھولتا ہے, گاڑیاں بیچتا ہے, کوئی فتویٰ نہیں لیتا. تیرا کاروبار ایسا کیا ہے تجھے فتوے کی ضرورت پڑ گئی؟ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے.
حلال و حرام سے بے نیاد ہو جاتا ہے انسان۔ سابقہ امتوں کو بھی اس بخیلی نے، حرص نے، لالچ نے، طمع نے اس دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ پتہ سب کچھ ہے، بولو بس ٹھیک ہے، تجوریاں بھرنی چاہیے۔ اور تیسرا جرم اس گناہ نے کیا کروایا؟ اس نے درس دیا کہ قطع رحمی کیا کرو، جوڑ پیدا نہ کیا کرو۔ قطع رحمی، تو آج جو ہم جوڑ نہیں پیدا کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے جو ہمارے اندر رچ اور بس کیا۔ ایک باپ کی اولاد ہے، بھائی آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سنا آپ کی بھتیجی بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ، پڑھی لکھی خوبصورت، بولے ہمارا اسٹیٹس اور ہے، ہمارا اسٹیٹس ہی اور ہے۔ ایک باپ کی اولاد، چار پیسے کما لیے نا، اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے، جبھی تو رشتے نہیں ہو رہے۔ رشتے داروں کے خون سفید ہو گئے، دوسرا کیوں دے؟ تو صلہ رحمی قطع رحمی میں بدل چکی ہے، اور قطع رحمی وہ جرم ہے جس کی سزا بہت جلد دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی، بہت جلد دنیا میں ملتی ہے۔ لہذا میرے دوستو، ایک عظیم موضوع ہے جو اللہ کے حکم پر مبنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ پر اور خصلت محمودہ پر مبنی ہے۔ آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے اس میں شامل ہے، آپ کی ابتدائی دعوت میں شامل ہے، جنت کے حصول کا سبب ہے، اور اسی میں برکت کا سبب ہے۔ لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے وہ حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی جو عمل کرنے کی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمی کوتاہی جو ہوئی تو وہ میری طرف سے ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔